ایک ایسی عورت جو بیٹی صدیق ہو، علم شجاعت کی مثل، جس نے ہجرت کے راستوں پر خاموشی سے خدمت کی، مشکل لمحوں میں ڈٹ کر ٹھہری اور اپنی پوری زندگی سے یہ بتا دیا کہ عورت بھی امت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم۔ نام اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مقیم تھے۔ والدہ کا نام کنیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خامد میدان جہاد کے نامور شہوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کے والدہ کنیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام الرومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ان کی بیٹی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برضا اور رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے پاس تشریف لائے ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دیا گیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ذہ قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے 1 اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو
حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اسے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ بند کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا، ازار بند پھاڑ کر 2 حصوں میں کر دو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کا تھیلا باندھ دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 ازار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ اس کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھے۔ وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی۔ انہوں نے کہا، تیرا باپ ابوبکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا، اس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن اریقط بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے۔ وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سارا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ
سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے، پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ یہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین پر فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اس کے تحائف قبول کر لیے۔ اے اسماء، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام! اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی، آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جس شریعت نے ماں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دل جمعی سے عمل پیرا ہوئیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امانتیں اہل امانت کو سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت میں روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے 9 مولود کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ اپنے اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتی تھیں، خرچ کرو، صدقہ خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔